بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نظم غصہ، آپ نے اس نظم کو پہلے پڑھا ہے، یعنی آپ کی دہرائی ہے۔ آپ اس نظم کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نظم شاعرہ ثروت سلطانہ نے لکھی ہے اور وہ ایک معروف یعنی مشہور شاعرہ تھی۔ نظم کا نام ہے غصہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غصے کے حوالے سے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ پچھاڑنا کس کو کہتے ہیں؟ ہرا دینا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ روایت کا مطلب ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کو، کہ جب وہ بیان کی گئی تھی تو انہوں نے یہ حدیث سنی تھی۔ تو روایت کرنا اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں کیا ہے کہ طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، یعنی جو کسی دوسرے کو جس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اسے ہرا دے، وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے، یعنی کہ خود کو سنبھال لے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کے وقت اگر انسان کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اٹھ کر وضو کر لے۔ یعنی کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے غصے پر قابو کس طرح رکھنا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سب پتہ چل جاتا ہے، یہ سبق مل جاتا ہے کہ ہم نے اپنے غصے کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے۔ غصے کے وقت اگر انسان کو غصہ ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر لیٹ کر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا تو ہمیں اٹھ کر وضو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ غصے کا آغاز حماقت اور انجام ندامت ہوتا ہے۔ حماقت کا مطلب ہوتا ہے بے وقوفی، یعنی کہ غصے کا آغاز جب ہوتا ہے، اور ندامت کا مطلب ہوتا ہے پچھتاوا ہونا، یعنی شرمندہ ہونا پھر۔ ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ نظم جو ہم نے پڑھی ہے غصہ، اس میں بھی ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ نظم غصہ کے آپ درج ذیل الفاظ کے معنی یاد کر چکے ہیں اور ان کی املا بھی اچھی طرح اس طریقے سے کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظم بھی یاد ہوگی اور اس کے الفاظ معنی بھی یاد ہوں گے۔ نظم غصہ کے درج ذیل سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ غصے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ غصہ کرنے سے دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ غصے کے 3 نقصانات لکھیے۔ غصہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے قریب جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، وہ ہم سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ غصہ کرنے سے ہر وقت انسان چڑچڑا رہتا ہے، یعنی کہ غصہ آتا ہے ہر بات پر۔ اور اس کا تیسرا نقصان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود بے چینی محسوس کرتے ہیں اور ہمیں ہر بات پر غصہ آتا ہے اور ہمیں دوسروں سے نفرت سی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کہ غصہ پی جانے کے 4 فوائد تحریر کیجیے۔ غصہ پی جانے کا سب سے پہلا بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ غصے کی حالت کو پسند نہیں کرتے۔ اور غصہ نہ آنے کی وجہ سے غصہ اگر ہم پی جاتے ہیں تو ہم کوئی حماقت نہیں کرتے کہ جس پر ہمیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں پسند کرتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے تمام کام آسانی سے سر انجام پا جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔
اور اس کا سوال نمبر 2 ہے، آگے سوالوں کے جواب میں دوسرا حصہ ہے کہ آخری شعر کی تشریح شاعر کا حوالہ لکھ کر کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے تشریح لکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، جو دو مصرے یعنی 2 بحریں دی جاتی ہیں، اس ایک شعر کو ہم لکھتے ہوئے شاعر کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ شعر کس نے لکھا ہے۔ ہم نے اس آخری شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس شاعرہ کا حوالہ دینا ہے کہ یہ نظم کس نے لکھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ نظم شاعرہ ثروت سلطانہ نے لکھی ہے، اور آپ نے اس نظم کی تشریح یعنی کہ آخری شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس کا حوالہ لکھنا ہے، یعنی کہ ان کا نام بتانا ہے اور ان کے کام کے بارے میں بتانا ہے کہ انہوں نے بچوں کے بارے میں بہت سی نظمیں لکھی ہیں، اور ان کی کتاب کا نام سچی باتیں ہیں، اور انہوں نے بچوں کے بارے میں بہت ساری اخلاقیات پر نظمیں لکھی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے نظم غصہ کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے الفاظ معنی پر یاد کرنے ہیں اور درجہ سوالات کے جوابات لکھ کر دیکھنے ہیں۔ آپ اپنا کام انشاءاللہ بآسانی کر سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔